آج الحمدللہ اسکول میں یوم اعلیٰ حضرت منایا گیا، جس میں ایک بات کلیئر کی گئی، جیسا کہ الحمدللہ مجھے پچھلے دنوں داتا حضور ترس پاک میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ امیر علیہ سنت کی لکھی ہوئی منقبت جو داتا حضور کی شان میں لکھی گئی، وہ مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، یہ پڑھنے کا موقع ملا۔ اس پر کچھ بولے بالے مسلمانوں نے میری ویڈیو پر کمنٹس کیے، مجھ پر شرک کے فتوے لگائے، مجھے مشرک کہا، اس وجہ سے کہ آپ نے حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو داتا کہا، داتا صرف اللہ کو کہہ سکتے، اس پر انہوں نے فتوے لگائے۔ یہ بات بھی کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے پہلے ہم سن لیتے ہیں کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں۔ اس پر بھی آپ گستاخی کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، اس لیے میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ پہلے اس کا جواب دے دوں، پھر اس کے بعد جو میں نے وہاں داتا حضور کو ڈائریکٹ پکارا اس کا بھی جواب دوں گا انشاءاللہ۔ جب ہم امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ نہیں کہتے۔ دیکھیں بولے بالے مسلمانوں، سوچ لیا کریں کہ اعلیٰ حضرت اپنے دور کے مطابق اعلیٰ حضرت تھے، اس وقت جو عالم تھے، مفتی تھے، ان سب میں اعلیٰ حضرت کا مقام بلند تھا علم میں، اس لیے علماء کرام نے ان کو اعلیٰ حضرت کا لقب دیا۔ جس طرح قائد اعظم، قائد کا مطلب رہنما، اعظم، بڑے، سب سے بڑے رہنما۔ اب یہ اپنے وقت کے جو سیاسی لیڈر تھے، ان لیڈروں میں سب سے بڑے یہ رہنما تھے۔ ویسے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی رہنما نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اگر یہ کمپیریزن اس وقت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، یہ اس دور کے ساتھ قائد اعظم کا کمپیریزن۔ اس طرح صدیق اکبر سب سے بڑے سچے، یہاں پہ شیطانی وسوسہ نہیں آتا۔ فاروق اعظم اچھائی اور برائی میں سب سے زیادہ فرق کرنے والے، عثمان غنی، مولا علی، شیر خدا، امام اعظم، یہاں کیوں نہیں آتا؟ یہاں گستاخی کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ وقت کے مطابق کمپیریزن ہوتا ہے، موازنہ ہوتا ہے، اس وقت میں جو بڑا ہوتا ہے اس کو یہ لقب دیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ، میں نے داتا حضور کو پکارا ڈائریکٹ، اس کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ حل کروں گا، دوسرے میں جا پڑیں گے، دوسرا کروں گا، تیسرا شیطانی وسوسہ آ جائے گا۔ میں کوشش کروں گا قرآنی آیات سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھاؤں۔ دیکھیں اس 3-4 طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ کی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور کسی جگہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں آئی جس میں رب تعالیٰ نے کہا ہو میرے علاوہ بھی کسی کی عبادت کرو، اس میں شک نہیں، ڈاؤٹ نہیں۔ پھر ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس میں یہ جو ان کا نظریہ ہے، جو گوگل کو اپنا استاد بناتے ہیں، جو کہتے ہیں قرآن کو ڈائریکٹ پڑھیں، حدیث کو ڈائریکٹ پڑھیں، یہ لوگوں کا جو عقیدہ ہے لبرل لوگوں کا، وہ کہتے ہیں اب کسی سے مدد نہیں مانگنی، آگے قرآن پڑھتے نہیں ہیں، صرف ایک آیت کا ترجمہ ان کو آتا ہوتا ہے، باقی آیتیں پڑھی نہیں ہوتی، اور یہی رٹا ہوا ترجمہ یہ آگے سناتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ وسوسہ آتا ہے، پھر یہ وسوسہ آتا ہے جب ان کو کوئی آیت سنائی جاتی ہے کہ باقی لوگ بھی مدد کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، قرآن میں ہے یہ، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں تو وہ زندہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آیت ان کو آتی ہوتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ایک آیت ان کو یاد ہوتی ہے، اس کا کچھ ان کو خلاصہ یاد ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، تو اب کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، تو یہ بس آیت آگے آیتیں نہیں وہ پڑھتے۔ پھر وہ کہتے ہیں جو فوت ہو جائے اس سے مدد نہیں مانگی جاتی، جو قریب ہو اس سے مانگی جاتی ہے، دور والے سے نہیں مانگی جا سکتی، طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ تو کوشش کروں گا قرآن پاک سے یہ ہم مسئلہ حل کریں۔ سب سے پہلے یہ کہ کہتے ہیں کہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ تو آپ قرآن آگے بھی تو پڑھیں، قرآن میں رب تعالیٰ نے مدد کا ذکر کیا، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصر، کہ اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو
اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا ہے آیت کا ترجمہ؟ کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ان تنصروا اللہ ینصر، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سورہ فاتحہ تو پڑھ لیا، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ پھر سورہ تحریم جو کہتے ہیں کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے، رب کا کلام کیا کہتا ہے، رب کیا فرماتا ہے؟ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 اس کا آخری پورشن ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے۔ وَجِبْرِيلُ، اور جبرائیل، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور نیک ایمان والے، وَمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَہِيرٌ، اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ تو پھر اس آیت کا کیا کریں گے؟ اور جو مہاجرین کی انصار نے مدد کی، قرآن میں آیت ہے انصار کا مطلب ہی مددگار ہیں، تو پھر اس آیت کا کیا کریں گے؟ پھر سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے جن کا نام حضرت آصف برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان سے مدد چاہی کہ کیا تم تخت میرے پاس لے کر آ سکتے ہو؟ تو پلک جھپکنے سے پہلے انہوں نے اسم اعظم جو ان کے پاس ایک عمل تھا یا کتاب کا علم تھا، اس کے ذریعے انہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کیا، اس پر شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مدد نہیں تھی، کیا اس کو مدد نہیں کہیں گے؟ تو میرے خیال سے یہ مدد والا کنسیپٹ تو آپ کو کلیئر ہوا ہوگا۔ اب وسیلے کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، یہ بہترین کارساز ہے۔ وکیل کا لفظ ہم ویسے ڈیلی تو لگاتے رہتے ہیں اپنے وکیلوں کے لیے، کارساز ان کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگتا۔ تو یاد رکھیے گا یہ آیت بھی ہے، ساتھ دوسری آیت بھی یاد کر لیا کریں، آیت سے ہی اس کی تفسیر سن لیں، آگے بھی پڑھیں۔ رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ ادھر تو وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ ڈھونڈنے کا تو قرآن میں خود حکم ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو۔ اور پھر سورہ فاتحہ میں یہ جو ذکر کرتے ہیں ہم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا اگر وسیلہ نہ ہوتا۔ تو آگے کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، انعام کیا، ان کے راستے پر چلا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صدیقین، شہید، شہداء، صالحین کے راستے پر، انبیاء کے راستے پر چلا۔ قرآن میں ذکر ہے تقریباً 80 سے زائد آیات انبیاء کرام، اولیاء کرام، صالحین کی شان میں ہیں، جو میرے پاس ہیں الحمدللہ 80 سے زائد، وہ ساری بیان کرنا تو مشکل ہے۔ تو یہاں وسیلے ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ یہ جب داتا حضور کا عرس آتا ہے، حاجہ غریب نواز کا، وہ سے پاک، تو پھر ان کو یہ آیت یاد آتی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ جن پر انعام کیا ہے، یہ دعا کی جا رہی ہے، ان کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب کیا یا بہکے ہوئوں کے، کفار کے راستے پر نہ چلا، اللہ بے عمل بدعقیدہ لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ تو ہم تو نیک لوگوں کے راستے پر چل رہے ہیں اور اس کی دعا کر رہے ہیں۔ کہ قرآن پاک میں آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی، نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچے کون ہیں؟ وہ انعام والے شہیدین، وہ انعام والے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ انعام والے ہیں، یہ سچے ہیں۔ داتا حضور سچے ہیں، غوث پاک سچے ہیں، غریب نواز سچے ہیں۔ آپ جن کو سچے کہتے ہیں غور کیا کریں۔ جو آپ کو ایک دن کا کھانا دے دے، کوئی جاب دے دے، اس کو آپ سچا کہتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے ولیوں کی تعریف کرتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ آپ تو کفار سے مانگتے ہیں۔ آپ کو تو ایک بریانی پلیٹ کوئی کھلا دے،
کوئی تحفہ دے دے موبائل تو اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور یورپ کنٹری کے کاغذ بنوانے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، اور اس غیر مذہب عورت کے تلوے چاٹتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت حاضر ہوتے ہیں اس کی خدمت کے لیے، جو کام وہ کہتی ہے کرتے ہیں آپ، کتے نہلوانے پڑتے ہیں، گٹر صاف کرواتے ہیں، وہ کپڑے صاف کرواتی ہے، خدمت کرتی ہے، پیسے لیتی ہے، صرف کاغذ بن جائیں یورپ کنٹری۔ اب جانتے ہیں آپ کیا کچھ کرتے ہیں، تو آپ کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ گمراہوں کے راستے پر۔ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے قرآن میں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلا، نہ کہ غضب جن پر کیا گیا اللہ کا ان کے راستے پر نہ چلا، نہ بہکے ہوئوں کا۔ تو آپ تو بہکے ہوئوں کے پاس جا رہے ہیں، جن پر غضب کیا ان کے پاس جو دوڑتے ہیں۔ آپ کے سٹار کرکٹر ہیں، ایکٹرز ہیں، ان کی آپ راتوں کو فلمیں دیکھیں، وہاں پہ آپ کو کفر یاد نہیں آتا، شرک یاد نہیں آتا، گانے آپ گنگناتے ہیں کفریہ۔ ایک دو مثال دے دیتا ہوں، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو تم کیسے جانے، یعنی اللہ پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، یہ ہے کفر۔ ایسے ویسوں کو دیا ہے، مجھ کو بھی تو لفٹ کروا دے، کچھ اس کا شعر ہے، اپنی جیبیں جاڑ مولا۔ یہ شعر پڑھتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ کتنے گانے ہیں، بڑی فرصت سے میرے محبوب کو بنایا ہوگا، فرصت سے یعنی اللہ نے میری محبوبہ کو بنانے کے لیے فرصت سے وقت نکالا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ہے کفریہ گانا۔ یہ گانے سنتے آپ گندی فلمیں دیکھیں، ان کے تلوے چاٹیں اور پتہ نہیں کیا کچھ چاٹتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے ولیوں کی تعظیم کریں بہت سال ہیں تو آپ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائی اگر نماز میں دو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں تو اس کو عبادت کہتے ہیں، اور اگر ماں باپ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں تو اس کو تعظیم کہتے ہیں۔ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے، ہر ایک کو شرک کے فتوے نہ لگائیں۔ تو وسیلے ڈھونڈنے کا تو خود قرآن میں حکم آ گیا، آپ نے سن لیا، سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ مدد مانگنے کا بھی آپ کو بتا دیا۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا تو وہ تو داتا حضور زندہ نہیں، آپ ان سے کیوں مانگ رہے تھے، ڈائریکٹ کیوں مانگ رہے تھے؟ خود اللہ تو فرما رہا ہے نیک بندوں سے مانگو، خود ہی تو میں نے ابھی سورہ تحریم کی آیت میں 4 بتائی، نیک بھی مددگار ہیں۔ تو یہ کب اللہ پاک نے یہ بتایا کہ ڈائریکٹ نہ مانگو؟ یہ آپ کی طرف سے ہے کہ ڈائریکٹ نہ مانگو۔ اب ہے زندوں سے مانگنا چاہیے۔ بھائی قرآن پاک کی آیت پڑھیں آپ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، کیا نہ کہو، مردہ نہ کہو، کنہیں؟ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بلکہ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں خبر نہیں۔ کون زندہ ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ قیامت تک جو شہیدوں کا وہ زندہ ہے، تو نبی ولی زندہ نہیں ہے؟ کچھ تو غور کریں، یہ زندہ ہیں، اگر شہید زندہ ہے تو ولی بھی زندہ ہے۔ اب حدیث میں نے کہا تھا کہ نہیں سناؤں گا، مگر بخاری مسلم کی حدیثوں میں صرف تیسرا سوال جو پوچھا جائے گا نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر قبر میں تشریف لائیں گے، مومن کی قبر میں بھی آئیں گے، کافر کی بھی۔ کافر تو کہے گا لا ادری، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ جو دوسری حدیثوں کی کتابیں اس میں 3 سوال ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون؟ الحمدللہ ہم ان کو زندہ ماننے والے زندوں کو پکارتے ہیں، ہم کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا؟ ہم کہیں گے انشاءاللہ الکریم دینی الاسلام۔ مہاذا الرجل، یہ کون ہیں، یہ صاحب کون ہیں جو تشریف لائے؟ ہاذا لفظ ہے، یہ جو آپ قبر میں آئے، تصویر نہیں دکھائی جائے گی، پھر پوچھا جائے گا بو عیسیٰ الذی، بو عیسیٰ جو بھیجے گے فیکم، تمہاری قبر میں جو صاحب بھیجے یہ کون ہیں؟ ہم انشاءاللہ کہیں گے ہوا رسول اللہ۔ قبر میں زندہ ہوں گے تو کہیں گے یہ برزخ ہے، یہ عالم ہے، وہاں پہ زندہ کر دیا جائے گا۔ سزا کس کو ہوگی، جزا کس کو ہوگی؟ اگر زندے کا کنسیپٹ نہ ہوتا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مردہ جو ہے جب دفن کیا جاتا ہے یہ قدموں کی آخٹ کی آواز سنتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کی آیت سنا دی کہ شہید زندہ ہیں، تو یہ کیوں نہیں زندہ اللہ کے ولی؟ ہم اللہ کے ولی کو زندہ کو پکار رہے ہیں۔ اب یہ شاید آپ کا یہ وسوسہ دور ہوا ہے کہ نہیں، اللہ ہی رحم کرے آپ پہ، تو آپ بڑی جلدی فتویٰ لگا دیتے۔ میں نے داتا حضور کو پکارا ہے جو صالحین میں ان کا نام ہے، حسنی حسینی سید ہیں، آل رسول ہیں، رسول پاک کی اولاد ہیں، 10ویں 11ویں لڑی میں جا کر یہ ان کا شجرہ ملتا ہے امام حسن حسین سے۔
کتنی بڑی ہستی ہیں جن کو 1000 سال کے قریب ہونے والا ہے اس دنیا سے جائے، ان کا عقیدہ سن لیں۔ کشف المحجوب کے اندر ہے، یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے آج کل یہ مزاروں پہ جانے کا طریقہ سکھایا ہے، یہ بہت پرانا عقیدہ ہے۔ جب داتا حضور کو کوئی مشکل پیش آتی، حاجت پیش آتی، تو حضرت سیدنا با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر جاتے، دعا کرتے تو اللہ پاک ان کی حاجت پوری فرماتا۔ درباروں پہ شروع سے جایا جاتا۔ امام اعظم جاتے تھے، امام اعظم کے مزار پر آتے تھے۔ امام اعظم نے قصیدہ لکھا جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا، قرآن کی آیات ہیں، جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو کہاں پہ جاؤ، اللہ کو مہربان پاؤ گے، ضرور مہربان پاؤ گے، یہ آیت بھی پڑھیے گا۔ یہاں پہ تو وسیلہ بتایا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مگر قبر میں زندہ ہیں، ان کو قبر میں رزق پہنچایا جاتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اپنی قبور میں، اور زیادہ طاقت مل جاتی ہے۔ جسم کے اندر جب روح ہوتی ہے تو علماء کرام اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر شیر پنجرے کے اندر ہو تو وہ کسی پہ حملہ نہیں کرتا، پنجرے سے باہر آتا ہے تو پھر کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا نظر نہیں آتا، بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے، زیادہ طاقت آ جاتی ہے، قبر میں اللہ پاک ان کو زیادہ اختیارات سے نوازتا ہے، یہ طاقت اللہ دیتا ہے۔ سورہ مومنون پڑھیں، 10 آیات پڑھیں کہ مومن کی کیا طاقت ہے، مومن کو کیا ملے گا۔ جو آیت ہے قد افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم عن صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، الذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بھی آیت ہے، 10 آیتیں یہ پڑھیے گا۔ پہلے جو ایمان والے ہیں اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، امانت میں احانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، لغو باتیں نہیں کرتے، فضولیات نہیں کرتے، گندی باتیں نہیں کرتے۔ ان کو کیا کہا؟ اولئک هم الوارثون، یہ جنت کے وارث ہیں، یہ داتا حضور، یہ غریب نواز، یہ غوث اعظم جنت کے وارث ہیں۔ یہ کوالٹیز ان کے اندر ہیں یا نہیں؟ جو جنت کے وارث ہوں تو اللہ سے ہمیں جنت لے کر دیں گے کہ نہیں؟ میں ان کو پکار رہا تھا، زندہ کو پکار رہا تھا۔ دور نزدیک کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے مقابل میں لا کر کسی کو نہ پکاریں۔ جو آیات آپ بتاتے ہیں بتوں پر جو نازل ہوئی ہیں، من دون اللہ، من دون اللہ کا 2 ترجمے ہیں۔ جب عبادت کے لیے من دون اللہ لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جب من دون اللہ ولی کے لیے آئے، سفارش کے معاملے میں آئے، تو اس کے آتا ہے مقابل، اللہ کے مقابل کوئی دوست نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ ویسے تو میں نے ولی کی آپ کو سنا دی کہ جو نیک لوگ مدد کریں گے، تو یہاں پر مقابل من دون اللہ، مقابلے میں، سوائے عبادت کے کوئی نہیں، اور مقابل میں یعنی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اب داتا حضور خود اپنی طرف سے دیتے ہیں، کسی سے لے کر نہیں دیتے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے، اللہ کے اذن سے، اجازت سے وہ دیتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اللہ تمام کائنات کو پالنے والا ہے، تمام کائنات کو دینے والا ہے، سب کو عزت اللہ دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے۔ اللہ نے ان کو عزت دی، داتا بنایا، غوث پاک بنایا، غریب نواز بنایا، یہ اللہ نے بنایا ان کو۔ سمجھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو وہ زندہ ہیں، آیت سے آپ کو میں نے بتا دیا۔ نبی پاک نے بھی مدد مانگی، بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک۔ اب قرآن پاک کے اندر ہی اگر ڈھونڈیں تو آپ کو سارے مسائل حل نظر آ جائیں۔ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث بھی سنا دی، زندہ ہیں، ہم نے زندوں کو پکارا ہے، مردے وہی کافر ہیں جو زندہ ہونے کے باوجود قرآن میں ان کو مردہ کہا گیا ہے، یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، سنتے نہیں، جبکہ ان کے کان بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر ان کو گنگا بہرا کہا گیا۔ اور داتا دینے والا، تو اس سے سخت لفظ مولانا ہے، اے ہمارے مولا۔ مولا مالک کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب شعر لکھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم مالک کے ہو حبیب، یعنی میں تو آپ کو اے محبوب مالک کہوں گا کیونکہ آپ مالک کے حبیب ہیں، دوست ہیں۔ اس وقت آپ کو گستاخی یاد آتی ہے، جب مولانا کہتے ہیں اس کا مطلب بھی مالک ہے، ہمارے مولا۔ یہ سخت جملہ ہے، داتا اتنا سخت نہیں ہے، اسے ظہیر، مددگار، انصار، مددگار، یہ زیادہ سخت ہیں، وکیل زیادہ سخت ہے داتا سے۔ اسی طرح حافظ، جو حفظ کر لے بچہ، اس کو حافظ کہتے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اس وقت آپ کو شیطانی وسوسہ نہیں آتا، داتا پہ صرف آتا ہے۔ غریبوں کو نوازنے والا تو اس پہ آ جاتا ہے، اللہ کی عطا سے نوازتے ہیں، داتا اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ آپ
اللہ کے نیک بندوں کے راستے کی دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں تو اللہ کے نیک لوگ ملیں گے، ورنہ وہی آپ کو لفنگے لٹیرے لوگ ملیں گے سوشل میڈیا میں، لیبرل، جو خود بھی دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، عورتوں کی، مال کی، فالوئنگ کی، ہمارے فالوور زیادہ ہیں، ہماری شہرت و حب جا کے مارے ہوئے. تو ریاکاری اس کو شرک خفی کہا گیا ہے، یعنی شرک اصغر، چھوٹا شرک. اور اکبر میں نے بتا دیا ہے کہ شاید یہ نہیں بتایا شرک کب ہوتا ہے، یہ بھی سن لیں. شرک اس وقت ہوتا ہے جب بندہ غیر خدا کو واجب الوجود مانے کہ یہ ہمیشہ سے ہے نبی یا ولی اور ہمیشہ رہے گا، یہ ہے شرک. یا پھر یہ کہے کہ یہ عبادت کے لائق ہے، اس کو عبادت کا لائق سمجھنا. کون سمجھتا ہے مسلمان کسی ولی کو، نبی کو عبادت کے لائق سمجھ کے پکارتا ہے؟ یہ بھی آپ کی اپنی طرف سے فتویٰ ہے. پھر اللہ کی شان کے برابر کسی کی شان بیان کرنا، نبی کی، ولی کی ملانا، یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. یہ بھی الزام ہے کہ اگر کوئی کسی کو غیر خدا کو واجب الوجود سمجھے، پھر عبادت کے مستحق عبادت سمجھے، الوہیت کا رتبہ دے، اللہ کے قریب ٹھہرائے، اس کو کہتے ہیں. ایسے فتوے مسلمانوں پہ لگاتے ہیں اور امت کو جوڑنا چاہتے ہیں. آپ جوڑنے والے نہیں، توڑنے والے لوگ ہیں. سب لوگوں کو کافر قرار دے رہے ہیں. سواد اعظم اہل سنت و جماعت، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب فتنے برپا ہوں گے تو اس وقت سواد اعظم کے ساتھ شامل ہو جائیں، بڑی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں. فتنے ہوں گے برپا. اب تو فتنوں کا دور نہیں ہے. نام نہاد اسکالر آ گئے، طرح طرح کے قرآن و حدیث کی تشریح کرتے ہیں جو کبھی آج تک سنی نہیں ہم نے. اپنے ماں باپ کو کافر کہیں گے. ماں باپ ہمارے سنی تھے، سنی مسلمان کے دادا دادے ختم کرنے والے، وہ سپا کی 11ویں منانے والے، سب کو آپ مشرک کہیں گے. خود غور کریں یہ جملہ کہاں لگے گا. داتا حضور کو کیا کہیں گے؟ کن لوگوں کے یہ سارے عقیدے تھے؟ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن سے بتا رہا ہوں کہ شہید زندہ ہیں اور آپ مردہ کہہ رہے ہیں نیک بندوں کو. ان کی بہت بلند شان ہے. اور بھی بہت سارے، جیسے رب، زیادہ سخت جملہ ہے داتا سے. ہم رب کہتے ہیں کہ جب، جیسے کہتے ہیں رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کو پالنے والا، اللہ بھی پالنے والا، اللہ نے والدین کو بھی پالنے والا کہا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 24 میں رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، کہ بچپن میں مجھے انہوں نے پالا، ان پر رحم فرما. یہ مفہوم ہے، بچپن میں پالا. اللہ پاک ساری کائنات کو پالنے والا، والدین بچے کو پالنے والے. رب زیادہ جملہ سخت ہے. یہ داتا دینے والا، رب پالنے والا، حقیقی پالنے والا اللہ ہے. اللہ کی عطا سے اللہ نے طاقت دی والدین کو، وہ بھی بچے کو پالتے ہیں. اسی طرح رب، سورہ یوسف کے اندر بادشاہ کو رب کہا گیا. وہاں شیطانی وسوسہ کیوں نہیں آتا؟ شاہد کہا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم کہا گیا. بالمؤمنین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں کیوں نہیں فتویٰ یاد آتا؟ تو آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. آپ جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا، وہ ہمیں معلوم ہے، جو گانے کفریہ آپ گاتے ہیں، جو آپ دین کی توہین کرتے ہیں، آپ توبہ کریں. اللہ ہمیں بھی ایمان کی حالت میں یہاں سے لے جائے. ایمان کا معاملہ بڑا سخت ہے. تو آپ جو کر رہے ہیں یہ پتہ ہے ہمیں، آپ کا بھی پتہ ہے. آپ جو مدد مانگتے ہیں ڈاکٹروں سے، یہ بھی پتہ ہے. سالہ نور کی والدہ فوت ہوئی تھی، میں نے کسی ڈاکٹر سے یہ نہیں کہا کہ بچا دو بچا دو. نیک لوگوں کو یاد کیا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے. اب تو ڈاکٹروں کو کہتے ایڑیاں چاٹتے ہیں، پاؤں چاٹتے ہیں، تلوے چاٹتے ہیں کہ میری والدہ کو بچا دیں، میرے والد کو، بھائی کو بچا دیں. خود آپ جتنی مرضی دولت لیں، بچا لیں، زندگی بچا دیں ان کو، تو آپ کہتے ہیں یہاں شرک نہیں. فتویٰ یاد آتا. دعا بھی پڑھتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چل جن پر تم نے انعام کیا، اور پسند کرتے ہیں غیر مسلم لوگوں کو، ایسی عورتوں کو جن سے گن آتی ہے، ان کے ساتھ شادیاں کر کے 5 سال ان کی خدمت کرتے ہیں، کتے نہلاتے ہیں، ان کے گٹر صاف کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، باتیں سنتے ہیں. بیچارے کیسے زندگی گزارتے ہیں. اللہ پناہ دے، اللہ بچائے ہمیں. کہ اس وقت نہیں آپ کو یاد آتا. دعا کیا کر رہے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے، بہکے ہوئے ہیں، ان کی راہ پہ چل رہے ہیں. دعائے قنوت کا کبھی ترجمے سے یاد کریں. دعائے قنوت پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ سیکھیں، فرض علوم سیکھیں. دعائے قنوت ہے. میرے بچے کو الحمدللہ دونوں کو صالح نور نے 5.5 سال کی عمر میں پوری نماز ترجمے سے سیکھی ہے. دعائے قنوت بھی آتی ہے، سوشل میڈیا میں دیکھ لیں. آپ کو 1-2 آیتوں کا ترجمہ آتا ہے.
سیکھیں نماز. دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَحْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ. وَنَحْلَوْ ہم الگ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ ہم چھوڑتے ہیں. کس کو؟ مَن يَفْجُرُكُ جو تیری نافرمانی کرتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں ہم رات کو عشاء میں یہ کہتے ہیں اور پھر ہم نافرمانوں کے پاس بیٹھتے ہیں، انہی کے تلوے چاٹتے ہیں، انہی کی باتیں مانتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے مددگار ہیں. پکارتے نہیں ہیں ان کو. ہم نیک لوگوں کو پکارتے ہیں، آپ کے مقدر آپ کے ساتھ، ہمارے مقدر ہمارے ساتھ. تو اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. ویڈیو میں نے بنانی نہیں تھی، مجھے چند لوگوں نے کہا نا میں کمنٹس پہ جواب دیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے ایسے فضولیات میں پڑھنے کی. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حق پر ہیں، ہمارے آباء و اجداد حق پر تھے. ہم اسی مسلک پہ جو 1400 سال پرانا مسلک ہے، ہر چیز تبدیل کریں، گھر کر لیں، کپڑے تبدیل کر لیں، مگر مسلک کبھی تبدیل نہ کریں. جو مسلک آباء و اجداد سے آ رہا ہے وہی ہمارا اصل مسلک ہے. ہم اسی میں اللہ پاک ہمیں موت عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں دے، جنت البقیع میں جگہ عطا فرمائے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. گندی چیزیں چھوڑیں، فرض علوم سیکھیں. نماز کے واجبات آپ کو نہیں آتے، پاکی پلیدگی کے مسائل نہیں پتہ، نجاست غلیظہ خفیفہ کسے کہتے ہیں، بلند پرواز اڑنے والے پرندوں کے بیٹ کا حکم کیا ہے، جو تھوڑی پرواز اڑتے ہیں ان کی بیٹ کا حکم کیا ہے، طلاق کے مسائل کیا ہیں، یہ تو آتے نہیں اور ولیوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کتنی شان ہے. میں نے بتایا 80 سے زائد آیات میں نے نکالی ہوئی. عقل مند کے لیے اشارہ کافی، اگر عقل نہ ہو تو موجیں ہی موجیں، پھر جو مرضی کرو. موت تو آنی ہے، جواب تو دینا ہی دینا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایمان کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.